کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے حبیب ہم نے آپ کو جو ادائیں عطا کی ہیں بڑی اونچی ادائیں عطا کی ہیں، آپ کے اخلاق بڑے اونچے ہیں، آپ کی ادا بڑی اونچی ہے، آپ کی سنت بڑی اونچی ہے، آپ کا طریقہ بڑا پاکیزہ ہے، آپ کا فعل بڑا نکھرا ہوا اور بڑا نرالا ہے، آپ کی ادائیں بڑی بے مثال اور لازوال ہیں۔ وَإِنَّكَ، اور بے شک اے محبوب آپ، لَعَلَىٰ ہیں، خلق عظیم، عظیم ترین اخلاق کی بلند ترین منزل پر فائز ہیں آپ۔ یہ ترجمہ آیت کریمہ کا۔ تو اگر کلام اونچا ہے تو میرے بھائی جس رسول پر یہ اتر رہا ہے وہ کیا کم اونچا ہے؟ وہ بھی تو بہت اونچا ہے، اور اس کی اونچائیوں کو رب تبارک و تعالیٰ نے نکھار کر سنایا۔ رفعنا لک ذکرک کس کے لیے آیا؟ اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو ہی بہت بلند بنا دیا ہے۔ ایک بات تو یہ ہوئی، اسی کے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ بے شک رب تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے قرآن مجید، لیکن یہ قرآن مجید جس قلب اطہر پر نازل ہو رہا ہے وہ قلب اطہر رب تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، زمین پر اللہ کا گھر بیت اللہ کعبہ شریف ہے، اور ارواح میں اور قلوب میں اللہ کا گھر قلب محمدی ہے۔ قلب محمدی کی شان عرش الہی سے بھی بلند ہے، قلب محمدی کی عظمت کل کائنات سے بلند ترین ہے۔ ایک نقطہ یاد آ گیا، قاضی ایاز نے الشفا میں اس کو بیان کیا۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ اہل اسلام اور مسلمانوں کے اندر معتبر ترین عالم ہیں۔ وہ فرماتے ہیں قاضی ایاز الشفا شریف میں، ان کی کتاب کا نام ہے الشفا، اس کتاب میں فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس قبر انور میں آرام فرما رہے ہیں اس قبر انور کی مٹی ہے، اور وہ مٹی آپ کے جسم اقدس سے مس ہو رہی ہے، لگ رہی ہے۔ تو خاک کے جو ذرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے مس ہو رہے ہیں، جو مٹی آقا کے جسم سے مس ہو رہی ہے، چھو رہی ہے آقا کے جسم کو، اس خاک کی شان یہ ہے وہ کعبے سے بھی افضل، وہ عرش الہی سے بھی افضل، وہ خاک افضل ہے جو حضور کے جسم کو مس ہو رہی ہے۔ تو جسم کا عالم یہ ہے کہ جس خاک کو چھو جائے وہ خاک عرش سے اوپر ہو جائے، وہ کل جہان کی کل نعمتوں سے شرف حاصل کر جائے، وہ خاک۔ تو اس جسم کی اپنی شان، پھر اس جسم میں رہنے والی روح کی شان، پھر اس روح میں جگمگانے والے اللہ رب العزت کے جلووں کی شان کا عالم کیا ہوگا جو اللہ کریم نے اپنی عطا سے اپنے حبیب کو عطا فرمائے ہیں۔ تو یہ تو نور علی نور ہے، فوق علی فوق ہے، بلند سے بلند معاملہ ہے۔ اب خاک کا عالم تو یہ ہے کہ وہ عرش سے بلند ہے، ذرا اس کو ذہن میں رکھیں آپ۔ جو خاک حضور کے جسم سے چھو رہی ہے اس کی شان یہ ہے کہ وہ کعبۃ اللہ سے بھی افضل، وہ عرش الہی سے بھی افضل، کیونکہ حضور کی نسبت ہے اس کو قربت کی۔ اچھا، تو اب وہ صحابہ کرام جو حضور کی صحبت اور سنگت میں رہے اور جن کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہی تو ہیں، اللہ کے رسول ہی تو ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس ہیں کو ذہن میں رکھ کر پھر آگے چلیں گے تو مزہ آئے گا۔ یعنی بات اللہ نے شروع کی ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہو رہا ہے وہ ماضی کی بات نہیں ہے، وہ کنٹینیوس معاملہ ہے، جاری رہنے والا معاملہ ہے، اس لیے فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو رب تعالیٰ جانتا تھا کہ قرآن قیامت تک پڑھا جائے گا، تو جب بھی قرآن پڑھا جائے گا تو رسول اللہ کا ترجمہ یہی کیا جائے گا کہ محمد اللہ کے رسول۔ تو چشتیہ مسجد میں جمعے کے دن جو تلاوت ہوگی اس میں بھی یہی بیان کیا جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پڑھنے والا ہیں کہہ کر موجود مانے گا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اس ہیں نے بہت سارے غلط عقیدوں کو تھے بنا دیا، یعنی جاہل تھے، منکر تھے،
बदतमीज़ थे, गुमराह थे और सरकार की रहमत का फैज़ है। तो वो थे, जैसे कहा जाता है कि यजीद था हुसैन, तो मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। फिर फरमाया वल्लज़ीना माअहू, और जो उनके साथी हैं। अब ये भी कंटिन्यूस है मामला, क्योंकि पिछली आयत से मिलाकर देखो तो अगर रसूल हैं तो जो रसूल के साथी हैं वो भी थे नहीं हैं, वो भी कंटिन्यूस मामला है। फिर आगे फरमाया अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, वो जो नबी के साथी हैं, पाक साथी, पाक सहाबा, अब चाहे अहले बैत हों या सहाबे किराम हों, वो सब माइयत में दाखिल हैं। वल्लज़ीना माअहू, जब आयत कह रही है और वो जो इस रसूल के साथी हैं, तो इस साथी होने में सब दाखिल हैं। और जहन में रखें, अहले बैत भी सहाबा हैं और सहाबा भी सहाबा हैं। ये मर्तबों को समझाने के लिए फ़र्क किया जाता है, नबी की ज़ात के साथ रिश्ता ताल्लुक़ को वाज़े करने के लिए ये फ़र्क बयान किया जाता है कि जिन हज़रात को नबी से निस्बत जिस्मानी या निस्बत तज़व्वुज हासिल है वो अहले बैत अतहार हैं, सहाबा में, और जिनको नबी की ज़ात से निस्बत रूहानी, नूरानी और ईमानी हासिल है वो सहाबा किराम हैं। तो गोया जिस्मन और रूहन रिश्ते की बात हो रही है। जिन हज़रात से नबी को जिस्मन रिश्ता है वो अहले बैत हो गए, और जिन हज़रात को नबी से रूहन और नूरन रिश्ता है वो सहाबा हो गए। मगर एक बात तय है कि चाहे रिश्ता जिस्मन हो, चाहे रिश्ता रूहन हो, रिश्ता दोनों को हासिल है, रिश्ता दोनों को हासिल है। तो अज़वाज मुतहरात को रिश्ता हासिल है तज़व्वुज का, निकाह का, और अहले बैत अतहार को निस्बत हासिल है नबी का नसब होना, नबी की औलाद होना, नबी का खून होना। सहाबा किराम को निस्बत हासिल है नबी के साथ रिश्ता ग़ुलामी होना, रिश्ता ईमानी होना और रिश्ता रूहानी और नूरानी होना। तो ये भी एक रिश्ता है। और ये अलग बहस है कि क्या ये बात तय नहीं है कि जिस्मानी रिश्ते पर एक एतबार से रूहानी रिश्ते को फ़ौक़ियत होती है, ये आम कायदा है। लेकिन नबी की ज़ात के साथ जिनको जिस्मानी रिश्ता भी है, नबी का जिस्म भी रूहों से अफजल है। सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन हुजूर के साथ निस्बत रखते हैं। तो मैंने जिस्मानी और रूहानी निस्बतों का बयान कर दिया। अब सहाबा किराम के लिए फरमाया वल्लज़ीना माअहू, और जो उस रसूल के साथ हैं। कौन सा रसूल? जो खुद है। तो वो जो माअहू वाले सहाबा हैं वो भी थे नहीं हैं, और उनकी जो कैफियत हैं वो आगे बयान की हैं कुरान ने। अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, कुफ़ार के मामले में शिद्दत करते हैं भाई सहाबा। और कुफ़ार कौन? जो रसूल के गुस्ताख, जो रसूल के बेअदब, जो रसूल के दुश्मन, जो रसूल के अदुव, उन पर करते हैं शिद्दत सहाबा किराम। तो दुश्मनों पर शदीद हैं, रुहमाउ बैनहुम, और आपस में बड़े नर्म हैं, रहीम हैं। रुहमा नर्म दिल हैं आपस में, और शदीद हैं गैरों के लिए। दो बातें बयान की सहाबा की, गैरों पर शदीद, और गैर भी कौन से? कुफ़ार कहा कुरान ने। ये मेरा बयान सुनकर जाकर कुरान में तस्दीक करना लफ्ज़ क्या लिखे हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, जो नबी के संगती साथी सोहबती हैं वो काफिरों पर शदीद हैं और आपस में रहीम। बोलिए, ये कुरान का बयान है और सब कंटिन्यूस सीगे में हो रहा है। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, नबी के साथी हैं, काफिरों पर शदीद हैं। कुरान ने कहा वो जो नबी के साथ ही हैं, नबी के साथी हैं। तो जब नबी है तो उसके साथी भी हैं। तो अब इसको समझने के लिए जब हमने मदीने वाले सरकार की तरफ झांक कर देखा तो हमें मदीने वाला तो मज़ार में नजर आया, और बाकी जितने भी साथी थे वो भी अपनी अपनी कब्रों में मौजूद हैं। लेकिन जब साथियों को ढूंढा कि वो जो कुरान ने कहा है कि वो जो नबी के साथ ही हैं,
تو دیکھو تو صحیح مزار میں اس وقت ساتھ ہی کون کون ہے؟ ہائے 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 ہائے، آپ بات کو سمجھے؟ وہ جب ہم نے گنبد خضرا کی طرف دیکھا کہ یہ جو قرآن کہتا ہے ساتھی ہیں، ساتھی ہیں، نبی کے ساتھی ہیں، تو یہ جو ہیں تو اب تک کون ہیں جو مزار میں بھی ساتھ ہی ہیں؟ تو ہم نے جب جھانک کر دیکھا تو نگاہ شہادت نے شہادت دی کہ ہر کوئی ساتھ ہے جو نبی کا غلام صحابی ہے، ہر کوئی نبی کے ساتھ ہے، مگر کوئی روحن ساتھ ہے، کوئی نورن ساتھ ہے، کوئی حبن ساتھ ہے، کوئی مانن ساتھ ہے۔ ان لفظوں کے ترجمے ہیں، یعنی ہے تو دور مگر روح اس کی نبی کے قریب ہے تو دور، مزار دور ہے، کوئی کوفے میں ہے علی بن کر، مگر نور نبی کے ساتھ ہے، علی کی روح نبی کے ساتھ ہے، علی کا معنن وجود محمد مصطفیٰ کے وجود کے ساتھ ہے۔ لیکن قرآن کو ظاہری طور پر سمجھانے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ایک ایسی نرالی شان عطا کی کہ فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو اس نبی کے ساتھی ہیں۔ تو جس طرح نبی کی ذات مجموعہ رسالت ہے کہ ہر رسول کا فیض محبوب کے وجود میں جمع کر کے محبوب کو یکتا بنا دیا، اسی طرح کل صحابہ 1,24,000 کم و بیش رب تبارک و تعالیٰ نے رسالت کا مجموعہ بنایا، محمد کو اور صحابیت کا مجموعہ بنایا، ابو بکر کو اور عمر کو۔